افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تم اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آؤ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا جرم کیا، 2 لفظ توبہ کے زبان سے نکال دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ افلا یتوبون، تو ضد چھوڑ دو۔ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسلمان ہوا، ہم جب تراویح پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے 40 سجدے اضافی کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں بار بار تراویح میں سوچتا ہوں اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسے مذہب سے جوڑ دیا جس میں بہت عبادت ہے۔ کسی اور مذہب میں آپ خدا کی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ مذہب کا تو بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا ایک بڑا مقصد ہے، تو عبادت عیسائیت میں ہے یا اسلام میں ہے؟ میں عیسائی برادری سے بہت ہی محبت سے، کوئی طنز مقصد نہیں ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو، حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا، تو بتاؤ اسلام اللہ سے ملا رہا ہے یا عیسائیت ملا رہی ہے؟ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسیحی برادری سے ایک شخص آئے، مسلمان ہوئے، شاید میں نے ان سے ملوایا بھی تھا یہاں لوگوں کو۔ میں نے پوچھا آپ کیوں مسلمان ہو رہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایک ایسا مذہب ہے اسلام جو 5 ٹائم ہمیں خدا کے سامنے جھکاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس عمل سے خوش ہوں گے۔ پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو 5 ٹائم سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی عبادت پراپر طریقے سے۔ ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ ہم وضو کر کے آتے ہیں فجر سے پہلے، دل کرتا ہے کسی کا اٹھنے کا؟ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، ہم اٹھ کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ظہر میں آتے ہیں، پھر عصر میں آتے ہیں، پھر مغرب میں آتے ہیں۔ 1 روپے بھی ملتا ہے اس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا آرڈر ہے، جس کی وجہ سے 1400 سال بھی ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی احکام عیسیٰ ابن مریم کے بھی تھے، لیکن اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان کے مذہبی رہنماؤں نے چھوڑ دی تھی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے پادریوں کا قصور ہے، آپ کے مذہبی رہنماؤں کا قصور ہے۔ وہ اس دین کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے دین کی حفاظت ہوتی تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہی نہیں۔ وہ دین ختم ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے ختم ہوتا ہوا، اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے عیسائیوں کے پاس؟ کہاں گیا وہ روزے؟ کہاں گئے؟ قرآن تو کہہ رہے کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ ہوں گے کچھ مذہبی عیسائی رکھتے ہوں گے، پتہ چلتا ہے دنیا کو۔ مسلمانوں کا جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے۔ حج کہاں گیا عیسائیوں کا؟ کیا حج نہیں تھا عیسائی مذہب میں؟ یقیناً تھا، اب ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے۔ تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس سے، یا برتن سے، لوٹے سے نہیں، ایک برتن سے کرتے تھے۔ اب شاور آ گئے، بالٹیاں آ گئی، مگے آ گئے، نلکے آ گئے، اب آپ کہیں نہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت، تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی۔ یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی۔ بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں یا اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا، امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے، تو کیا خیال ہے بھائی؟ پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ وہ نہیں پہنچے گی۔ گدھے پہنچ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے، وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے، ذریعہ مقصد ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں، بہت دور اندیش عالم تھے،
تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ضعف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں, تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا ہوا. ان کا دین آج محفوظ نہیں ہے. اجتہاد کر کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے, اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ ہے, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا, تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو, کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں, بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا, تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے, تو روزہ رکھے. بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ, کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ کہتے ہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے,
اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے, تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچہ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. اب بعض خواتین کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بھائی سفر ہے, بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے, اب جہاں مشکل ہونا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا, جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے, کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں, ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے, آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو, جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے, نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں, وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں, سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے, پورا کیچڑ ہو گیا, جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی, وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں. حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں, آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں, تو میں کیا کرتا ہوں, میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا, جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو. ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولیں کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے, خراب. کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گی اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی. کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب, کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے, لبرل لوگ کیچڑ نہیں ہے, جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش, کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں, وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے. فرش کو اچھی طرح کیا کریں, نیچے کا صاف کریں, اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی ہمت ہوگی, لیکن صاف ستھرا رہے گا.
جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے, یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو خیر, تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی نہیں, کام نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جائے گا, یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے, بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے, اب طہارت مشکل ہو رہی ہے, بھائی چھوڑو یار یہ کر دو, تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ, اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو, اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. اسکالر سے بچیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں ہے, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے, اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہیں, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہیں, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی سے. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خامخواہ کا خرچہ ہو گیا. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے پہلے, پاس ہونے سے پہلے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائیں پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی, کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے نئے لوگ ہیں, ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے, ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے نئے لوگ ہیں, ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے, کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے, کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو, ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ناشتہ بند کر دو,
ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ, ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ کو بتاؤں میں, آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا, آپ ٹھش پش انگلش شروع. کہتے یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنا ہے نا, ابھی کینیڈا میں گیا, ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, بڑے دیسی سا لباس ان کا, وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا, اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی, 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی, ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں, تو میں نے یو ٹرن لیا, تبلیغ میں وقت لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا, پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف. کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا, وہاں میں نے پڑھا. کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کے چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے, بڑا لگژری, اب یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے, کینیڈا میں پیدا ہوئے, یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض, میں چلا گیا, ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر, اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں, حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں, تو کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے, تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا, وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں, کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے, اتنا مہنگا کھانا ہے آپ. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ. پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی, اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا, ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا, اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے یہاں. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا, سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ, کہ ہلکا نہیں لینا, ہلکا نہیں لینا. وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, تو وہ سنتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی, ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ, تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو, بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی ہوئی تھی, میں مذاق کر رہا ہوں, بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا, کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے. تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار, کچھ وزن بڑھاؤ اپنا, کھاؤ, اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا, اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے, اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, دھواں, میں نہیں کراؤں گا. تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا ہے اب تک. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے, مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی اسلام کو فالو کرنا ہے, اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی.